اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں ہے۔ شان مصطفیٰ احمد مجتبیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی مکھی نے نہیں چھوا تھا۔ آپ کے جسم مقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے ویسے ہی پیچھے دیکھنے کی بھی سکت رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مقدسہ سے جسم اقدس پر پسینے کی خوشبو ایسی کہ معطر اور مطہر خوشبو پیدا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ اور درخت درود و سلام کی صدائیں پیش کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرتے درخت جھک جاتے، آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہم چاند پر قدم رکھنے والوں کو کیوں مانیں؟ ہم تو ان کے امتی ہیں جنہوں نے زمین پر رہ کر چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس تو دیکھیے۔ میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پر۔ آپ جس چیز کو چھو لیتے اس پر آگ کبھی اثر انداز نہ کرتی۔ ایک دن آپ کھڑے کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں۔ آپ مسکرائے اور بولے، فاطمہ تندور میں ایک روٹی مجھے لگانے دو۔ جیسے ہی آپ نے روٹی تندور میں لگائی، فاطمہ مسکرائیں اور بولیں، بابا جان روٹی تو پکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں چھو لوں اس پر آگ کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ قربان جاؤں پیارے نبی پر، پیارے نبی کی شان پر۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی تعداد گننا شروع کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منہ موڑ کے یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں تاکہ ہر قدم کے بدلے میں اتنے غلام آزاد کر سکوں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلاموں کو آزاد کر دیا۔ حضرت علی جو کہ اس دعوت سے بہت متاثر ہوئے، گھر آ کر فاطمہ الزہرا سے اس دعوت کا ذکر کیا۔ فاطمہ الزہرا نے فرمایا، اے علی میں بھی اس بات کی خواہش رکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر بھی آئے، ہم بھی ان کی دعوت کریں، ہم بھی ان کا اہتمام کریں۔ حضرت علی اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے اور دعوت کا بلاوا پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش کو قبول کیا۔ اب حضرت علی کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سر مسجود ہو گئی اور دعا مانگنے لگی، اے اللہ تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اور ان کے اصحاب کو دعوت تو دے دی لیکن تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک اے میرے خالق آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ دعا مانگ کر ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کے کھانوں سے بری پڑی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے ہانڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔
اصحاب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب کھانا شروع کیا جو کہ ساتھ میں تشریف لائے تھے، تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد فاطمہ الزہرا پھر سربسرود ہو گئیں اور اسی طرح دعا مانگنے لگی، اے میرے مالک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے۔ فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کروائے۔ اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دو عالم کے امتیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما کر جنت کی بشارت عطا فرما دے۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا اس دعا سے فارغ ہوئی، ادھر جبریل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائی۔ میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی پر، محمد مصطفیٰ پر، احمد مجتبیٰ پر۔ ہمیں فخر ہے ان کے امتی ہونے کا، ہم سب کو اس بات کا فخر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمارے امتی ہونے کے صدقے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے صدقے، شان مصطفیٰ کے صدقے، اس عظیم الشان نبی کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کی دینی اصلاح فرمائے، ہم سب پر اپنی خاص نظر رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ہمارا ایمان چینل آپ سب کے لیے دینی انفارمیشن لے کر آتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر۔